اور موضوع ہے گالی بکنے کی مذمت۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بری عادت ہے گالی دینا، اور بعض لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں گالی اس مطلب روانگی سے وہ بک رہے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا ایک اس درجے پر وہ فائز ہو جاتے ہیں کہ انہیں گالی بکنا نہیں پڑتی، بلکہ گالی خود بخود ان کی زبان سے نکل جاتی ہے، اور اس وجہ سے کئی لوگوں کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات اس میں مذہبی طبقے کے افراد بھی نظر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن گالی ان کی زبان سے جب نکلتی ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جسے میں فلاں 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 سمجھتا تھا یہ گالی بھی بک سکتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں گالی بکنا بہت زیادہ عام ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام میں، دین اسلام میں گالی بکنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کسی مسلمان کو گالی بکنا اسے فسق قرار دیا ہے، اور جو گالی بکنے والا ہے اسے فاسق قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میری عادت ہے، میرے دوستوں کو پتہ ہے، وہ ناراض نہیں ہوتے، تو چاہے سامنے والا آپ سے ناراض ہو یا نہ ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بے عزتی پروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کچھ بھی آپ کہہ دیجئے وہ ہنستے ہی رہیں گے، ان کی عزت سرے بازار نیلام ہو رہی ہو، وہ کسیانی ہنسی ہنس رہے ہوں گے۔ تو چاہے وہ ناراض ہو چاہے وہ ناراض نہ ہو، آپ کی زبان سے اگر گالی نکلی ہے تو یہ فسق ہے، اور اس کی وجہ سے آپ فاسق کہلائیں گے، اور یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جسے آپ گالی بکتے ہیں اس سے مطلب ایک تو گالی بکنے کا گناہ آپ کے سر پہ ہے ہی، اس کے علاوہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دل توڑنے سے بچا کریں۔ دل اگر آپ کسی کا توڑتے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ ایسا شخص جو دل توڑنے والا ہوتا ہے وہ بالآخر اذل الناس ہو جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور وہاں سے اس پر ذلت مسلط ہوتی ہے کہ شاید اسے سمجھ بھی نہیں آتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گالی جو لوگ بکتے ہیں ان کے سامنے دیکھا جاتا ہے کہ طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ اکثر کمزوروں کو گالیاں بکی جاتی ہیں۔ روڈ پر ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھیں کہ بائک والا ہے، اس کو گاڑی والے نے مار دیا، وہ اتر کے بائک والے کو ہی گالیاں بک رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھتے ہیں۔ تو کمزور کو دبانا، کمزور پر ظلم کرنا، برابر کا آ جائے یا اپنے سے زیادہ طاقتور اثر و رسوخ والا آ جائے تو پھر دب جانا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو مطلقاً گالی کی ممانعت ہے، اگر کسی کی یہ عادت ہے تو اس عادت کو ختم کریں۔ ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر وبا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں بکتے ہیں، اور انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے شاید، بلکہ بالیقین یہ اندازہ ہوتا ہوگا کہ اس کے پاس بیچاری کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی گالیاں کھائے، یعنی اس کے پاس گالیاں کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اگر وہ ناراض ہو کے گھر پہ چلی جاتی ہے تو آپ طلاق دے دیں گے، اس کی زندگی اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو پھر آپ اسے گالیاں بکتے ہیں، اور اسے گالیاں نہیں بکتے، اس کے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں۔ یہ بہت ہی گندی عادت ہے، بہت ہی بری عادت ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایسی شکایتیں آتی ہیں بعض مذہبی افراد کی کہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر پہ اس کا یہ رویہ ہے، اور کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو اپنے سگے ماں باپ کو گالی بکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس بات کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو تصور ہی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل لوالدیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے شتم الرجل، مرد کا گالی دینا ہے، لوالدیہ، اپنے والدین کو۔ صحابہ کرام نے عرض کی حل یشتم الرجل والدیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، سامنے والا جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ یہ انڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو خود گالی دے رہا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا ہے کہ جب گالی بکتے ہیں، کسی کو ماں کی گالی دے رہے ہیں، کسی کو بہن کی گالی دے رہے ہیں، خواتین سے ریلیٹڈ گالیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں،
اور ان گالیوں کو بکا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جواب میں پھر اس کو گالی بکتا ہے، تو اس کی ماں کو گالی گئی، اس کے باپ کو گالی گئی، قصور کس کا ہے؟ تم پہلے گالی نہ بکتے۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ کچھ احادیث کو سماعت کرتے ہیں۔ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، متفق علیہ یعنی صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ فرمایا مسلمان کو گالی دینا، سباب کہا جاتا ہے گالی دینے کو، کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق فسق ہے، وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان سے قتال کرنا یعنی لڑنا کفر ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المسلم کو جو ہے وہ فسق قرار دیا ہے۔ قتال کی تشریح کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ کوئی جائز سمجھ کے، حلال سمجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی سے لڑتا ہے تو پھر اس پر حکم کفر لگے گا، لیکن اس کی مذمت کو، اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جو یہ کرتا ہے وہ کس قدر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم کو فسوق قرار دے رہے ہیں، تو آج اس فسق میں کون کون مبتلا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو عوام میں گالی دینے سے بچتے ہیں، چونکہ انہیں خوف ہوتا ہے زوال عزت کا، کہ ہماری عزت چلی جائے گی، تو وہ عوام میں گالی نہیں بکتے، لیکن نجی گیدرنگ کے اندر، گھر میں وہ گالی بک رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی گالی بکی جائے گی اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب فسق قرار دیا ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن، مومن نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ چار چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیں کہ ہم سب مومن ہیں، لیکن کیا ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز ہماری ذات میں موجود ہے؟ فرمایا لیس المؤمن، مومن نہیں ہوتا۔ نمبر 1 کیا کرنے والا؟ بالطعانی، تانا دینے والا، یعنی بات بات پر تانا دینا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا۔ یہ جو تانا دینے والا ہے، فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تانا نہ دے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ تانا دینے کی بیماری بھی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ بات بات پر تانے دیتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو لیس المؤمن بالطعانی، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ تو آپ میں سے، میں بھی اپنی ذات کو بیچ میں رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اگر کسی کی عادت ہے تانے دینے کی تو وہ تانے دینا ختم کریں، بالخصوص بیویوں کو تانا دینے سے تو باز آ جائیں، ٹھیک ہے؟ جن کے پاس بیویاں ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جن کی بیوی آنے والی ہے ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ ہمارے حمزہ جو ہے نا لائیو کرتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ رخصتی قریب ہے، تو ساتھ ساتھ میں اس کو بھی نصیحت کر رہا ہوتا ہوں کہ بیوی کو تانا نہیں دینا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، گھٹیا پن کہہ لیجئے آپ اسے، کہ یہ مطلب شرف انسانیت سے گھری ہوئی بات ہے، اور یہ عورتوں کا کام ہے۔ عورتیں بڑے بڑے تانے دیتی ہیں، عورتوں کو بھی تانا دینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے تانے ہوتے ہیں بعض اوقات خواتین کی طرف سے کہ مرد بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ لیس المؤمن بالطعانی، مومن نہیں ہوتا تانا دینے والا۔ نمبر 1، ایک بار درود پاک پڑھیے، میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللعانی، اور لیس المؤمن باللعانی، ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ مومن نہیں ہوتا لعنت کرنے والا۔ لعنت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بات بات پر لعنت کرنے والا ہو۔ اب آپ غور فرمائیں، تانا دینے کی بھی بیماری ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور لعنت دینے کی بیماری بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔
اچھا، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ہمارے یہاں لعنت کا ایک اشارہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لعنت دو تو اس سے مراد وہ اشارہ ہوتا ہے 5 انگلیوں کا اشارہ. بیسیکلی یہ اشارہ جو ہے یہ علامت لعنت ہے ہمارے عرف میں. عربوں کے یہاں شاید یہ اشارہ نہ ہو. کسی کو ملعون کہنا یہ لعنت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں کسی مسلمان کو متعین کر کے، یعنی اس کی تعیین کر کے اسے ملعون کہنا، اس کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپس میں تم ملعون آدمی ہو، ایسا سنا ہوگا آپ نے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یا ایک اور جملہ ہمارے ہاں عام ہے، لعنتی کردار کہا جاتا ہے کہ لعنتی کردار ہے. یا ایک اور جملہ کہا جاتا ہے لعنتی آدمی ہے. تو یہ جو لعنت دینے والا معاملہ ہے یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس سے اختلاف ہو جاتا ہے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ملعون قرار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے، وسیع القلب ہونا چاہیے، لعنتیں بھیجنے والا نہیں ہونا چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ لیس المؤمن بالطعانی، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، ولا اللعانی، اور لعنت دینے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحشی، اور مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. فحش گوئی یعنی بیہودہ باتیں، گندی باتیں، جسے آپ عرف عام میں کہہ لیجئے. یہ بھی بیماری ہے. بعض لوگوں میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. دوستوں کی گیدرنگ میں جب تک وہ بیہودہ بات نہ کریں ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو تفریح کے لیے تھا. اسلام میں تفریح کی اجازت ہے، لیکن تفریح کے لیے کسی کی غیبت کرنا یا بیہودہ باتیں کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، فحاشی کی اجازت نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے لوگ فحاشی والی گفتگو ارادتاً کرتے ہیں کہ لوگ اس پر آئیں، ان کے ویوز بڑھیں، اس پہ شاید انہیں پیسے ویسے ملتے ہوں گے. تو وہ باقاعدہ فحش گو ہوتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے دین میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوگا، مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے برتن ہے، کپ ہے، اس میں چائے ہے، تو باہر کیا آئے گی؟ ابھی میں نوش کرنے لگا ہوں، تو جب میں اسے نوش کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ چائے ہی ملے گی. تو جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر آئے گا. اگر اندر سے کوئی بندہ بیہودہ ہے تو اس کی زبان پر بھی بیہودگی آئے گی. اگر اندر سے کوئی بندہ فاحش ہے تو اس کی زبان بھی فحش گوئی ہی کرے گی. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ فحش گو ہو، بیہودہ گفتگو کرنے والا ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحشی، نہ مومن تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے.